بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کے آیت نمبر 41 اور 42 پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام مرتبہ اور عظمت ہے کہ قیامت کے دن آپ تمام امتوں پہ گواہی دیں گے کہ انہیں ان کے نبیوں نے صحیح دین کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کی حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کی سنت کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ خود کو مسلمان کہلائیں یا کچھ بھی کہلائیں، یا خود کو مسلمان نہ بھی کہلوائیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ لوگ اس نافرمانی کی وجہ سے آخرت کے عذاب کے مستحق ہیں۔ تو ارشاد فرمایا فکیف، تو کیا حال ہوگا، اذ جئنا من کل امہ، کہ جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے بشہید ایک گواہ، وجئنا بک، اور محبوب ہم لے کے آئیں گے آپ کو علی ہؤلاء، ان سب کے اوپر شہیداً گواہ۔ یومئذ، اس دن، یود، تمنا کریں گے، الذین، وہ لوگ، کافر، جن نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوا بہم الارض، کاش ہموار کر دی جاتی ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اب ظاہر حساب کتاب تو سب سے ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک مولا، ہم نے تیری لگائی ہوئی ذمہ داری کو کما حق پورا کیا ہے، اور جن لوگوں کے پاس تو نے ہمیں بھیجا تھا ہم نے ان تک تیرا دین صحیح پہنچایا ہے۔ اب امتوں میں جو کافر لوگ ہوں گے، اب ظاہر وہ تو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ انکار کر دیں گے کہ مالک مولا تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا، ہم قبول کیا کرتے، کس پہ عمل کرتے، کیا سنتے۔ تو اب اللہ رب العزت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے ان انبیاء کے بارے میں کہ ان نبیوں نے اپنا پیغام بالکل صحیح پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کافر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی کے درست ہونے پہ گواہی دیں گے کہ یہ گواہی ان کی درست ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بھی، اپنی امت کے اعمال سے بھی آگاہ ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی امتوں کے اعمال سے بھی آگاہ ہیں۔ اب ظاہر ہے گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے وہ جاننے والا ہو، وہ دیکھنے والا ہو، وہ موقع پہ حاضر ہو۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا، اب وہ پہلے امتوں کا، پہلے قوموں کا، پہلے نبیوں کے بارے میں وہ بھی علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک اپنی امت کے اعمال سے بھی واقف ہیں، اپنی امت کے اعمال سے بھی آگاہ ہیں، اور امت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ لیس من یوم، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ الا تورد علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتہ، کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی امت نہیں پیش کی جاتی، غدوۃ وعشیۃ، صبح بھی اور شام بھی، فیعرفہم بسیماہم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پہچانتے ہیں ان کے چہروں سے، واعمالہم، ان کے اعمال سے، فلذلک یشہد علیہم، اسی لیے تو آپ ان پر گواہی دیں گے۔
اور کئی حدیث طیبات ہیں جن سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو اسی وجہ سے اپنی امت پہ بھی اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پہ بھی آقا علیہ السلام گواہی دیں گے۔ تو وہ منظر جو ہے نا رب العزت نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اے محبوب آپ کو یہ عزت ملنے والی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر۔ اب پھر اس دن جو لوگ دنیا میں حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے، کفر و شرک کرتے رہے، یا آقا علیہ السلام کی نافرمانی کی کوئی بھی حالتیں لوگوں نے اختیار کی، مثلا کچھ لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہیں لیکن حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی شریعت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، استخفاف کرتے ہیں وہ شریعت کا۔ منکرین حدیث موجود ہیں اور اپنے آپ کو منکرین حدیث کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن سنت کے ساتھ بھی ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، سنت کا مذاق بھی کرتے ہیں، اور پھر مختلف ہیلوں اور بہانوں سے وہ آقا علیہ السلام کی سنت کو سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی یہ ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت تو کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ نے اللہ کے فضل ادا کی یہ معاملہ بن گیا۔ تو یہ سب آقا علیہ السلام کی نافرمانی کی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان پر زمین ہموار کر دی جاتی، مطلب کہ انہیں زمین کے نیچے دبا دیا جاتا، زمین ہموار کر دی جاتی کہ انہیں اعمال کا حساب نہ دینا پڑے، بالکل ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، کیونکہ آج تو حساب دینا مشکل ہو گیا۔ پہلے تو وہ کر رہے تھے یہ دنیا کی چہل قدمی میں مصروف تھے، دنیا میں اپنی بچت کروانے میں مصروف تھے اور اپنے اعمال پہ پردہ ڈالنے پہ مصروف تھے، لیکن اب وہ پھنس گئے ہیں۔ تو اب کاش ہم بالکل ختم ہو چکے ہوتے، نہ کسی کے سامنے ہوتے، نہ ہم سے حساب لیا جاتا کہ لو تسوا بہم الارض، ہموار کر دی جاتی ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کوئی بھی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ اس دن انہیں اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہوگا اور اپنی سزا بھگتنا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ لوگ آقا علیہ السلام کی شریعت اور سنت کو استخفاف کی، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور ہیلوں اور بہانوں سے اس کے اندر کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، ان کی صحبت و سنگت سے اللہ ہمیں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔